کہ جس کا کسی نہ کسی شخصیت یا کسی نہ کسی تاریخی اسلامی واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ ہمیں ان 12 مہینوں میں سے پہلے محرم کی 10 تاریخ تو یاد ہے، یاد ہونی بھی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ کون کون سی تاریخ ہے، کون کون سے دن ہیں، کون کون سے مہینے ہیں کہ جن کا کون کون سی شخصیات کے ساتھ تعلق ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ اور میرے خیال سے یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے، کیونکہ چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کون، ہماری تاریخ کیا تھی، ہمارا پس منظر کیا ہے، ہم اگر مسلمان ہیں تو کن وجوہات سے بنے، ہم تک اسلام کیسے پہنچا، کنہوں نے پہنچایا، وہ شخصیات کون تھی، وہ شخصیات کیسی تھی، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے واقعات احوال کیسے تھے، ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے خیال سے یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ کا علم ہونا چاہیے۔ یہ محرم تک جاتے جاتے راستے میں ایک تاریخ آتی ہے جسے 18 ذی الحجہ کہا جاتا ہے، اور یہ 18 ذی الحجہ جو ہے یہ تاریخ انسانیت کی سب سے مظلوم ترین شخصیت کی شہادت کا دن ہے۔ تاریخ انسانیت، صرف تاریخ اسلام نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ انسان، تاریخ انسانیت کہہ رہا ہوں، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جو بھی آئیں گے، جیسی شہادت اس شخصیت کی ہے میں کہتا ہوں کسی کی نہیں ہوگی۔ اور اس شخصیت کو عثمان غنی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نام تو آپ نے سنا ہوگا، پتہ ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی عثمان ہے کہ جسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد کہتے ہیں۔ یہ وہی عثمان ہے جسے ہم ذو النورین کہتے ہیں کہ نبی کے 2 نور، 2 لخت جگر، 2 جگر پارے، 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں آئیں، یہ وہی عثمان ہے۔ یہ وہی عثمان ہے کہ جو کنواں خرید کے مدینہ میں وقف کر دیتا ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ یہ وہی عثمان ہے کہ جس کے بارے میں آقا اپنے مبارک زبان سے ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق اور ایک ساتھی ہوگا، میرا ساتھی جنت میں عثمان ہوگا۔ یہ وہی عثمان ہے جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ عثمان وہ ہے جس سے ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ وہی عثمان ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا وقت آتا ہے، شادی کس سے؟ آقا کی بیٹی سے ہے۔ حضرت علی کے پاس کچھ نہیں ہے شادی کے لیے، اپنے سامان کی تلاشی لیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے، بعض میں ہے کہ ایک زیرہ تھی، بعض میں آتا ہے ایک تلوار تھی، جو بھی تھا اسے فروخت کرنے بازار جاتے ہیں، راستے میں عثمان ملتے ہیں، پوچھتے ہیں علی کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں شادی کرنے والا ہوں نبی کی بیٹی سے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بیچ کے جو پیسے ملیں گے وہ اپنی شادی پہ خرچ کروں گا۔ عثمان کہتے ہیں کتنے پیسے چاہیے؟ کہا 400 درہم۔ 400 درہم عثمان دیتے ہیں، وہ زیرہ یا تلوار رکھ لیتے ہیں اور پھر جب شادی ہوتی ہے شادی کے گفٹ کے طور پہ وہی واپس کر دیتے ہیں۔ عثمان یہ کیا ہے؟ کہا میں چاہتا یہ تھا کہ شادی نبی کی بیٹی کی ہو، شادی علی کی ہو اور خرچہ غنی کا ہو۔ یہ وہی عثمان ہے، یہ وہی عثمان ہے کہ جب ان کا کھانا پانی بند کر دیا گیا تو حضرت علی نے اپنے بیٹے حسین کو کہا کہ یہ جو باغی ہیں یہ تمہارے چچا عثمان کو نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے تم ایسا کرو ان کے دروازے پہ جا کے پہرے داری کرو۔ یہ وہی عثمان ہے کہ کربلا میں حضرت حسین کو پانی پلانے والے، حضرت حسین کو پانی پلانے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان عثمان کا جب پانی بند کیا گیا پیاس سے تڑپ کے بولے کہ کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے۔ حضرت علی کو پتا چلا تو مشکیزہ لے کے گئے پانی پلائے۔ یہ وہی عثمان ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری تاریخ کیسی کیسی سنہری شخصیات سے جڑی ہوئی ہے، ہم کن کی روحانی اولاد ہیں، اور یہ وہی عثمان ہے، وہی عثمان ہے۔ آقا بیٹھے ہیں، درس و تدریس چل رہی ہے، صحابہ نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، مجلس محفل لگی ہوئی ہے، ایک شخص منہ لپیٹ کے ساتھ پاس سے گزرتا ہے۔ آقا کہتے ہیں کہ جسے نے جنتی دیکھنا اس شخص کو دیکھ لے۔ ایک صحابی پیچھے پیچھے جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ شخص ہے کون جسے آقا جنتی بتا رہے ہیں۔ آگے جا کے دیکھتے ہیں وہ شخص چہرہ سے کپڑا ہٹاتا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیا شان بتاؤں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں، ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 شخصیات پہاڑ پہ موجود ہیں. یہ 4 شخصیات پہاڑ پہ موجود ہیں. زلزلہ آنے لگتا ہے، پہاڑ ہلنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ زور سے پاؤں مارتے ہیں اور کہتے ہیں پہاڑ رک جا، کیا تجھے پتا نہیں ہے تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں؟ سبحان اللہ، بے شک. ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید. نبی تو نبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، اور صدیق تو صدیق ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ 2 شہید کون ہیں؟ ایک حضرت عمر فاروق ہے جو مصلی رسول پہ شہید ہوتے ہیں، اور ایک عثمان غنی ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں. اور یہ وہی عثمان ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے جن کا جسم کا خون قرآن پہ گرا، قرآن نے گواہی دی، اور پھر یہ روایت ایسے چلی کہ کربلا میں نیزے پہ وہی قرآن کی تلاوت ہوتی نظر آئی. اسی قرآن کی کربلا میں نیزے پہ تلاوت ہوتی ہوئی نظر آئی. اور یہ جو پہاڑ پہ 2 شہید تھے، ان کی شہادت بھی عجیب ہے. ایک تو شہید کیا گیا فجر کی نماز میں مصلی رسول پر امامت کراتے ہوئے، تو اس کی شہادت کی گواہ مسجد نبوی آقا کا مصلی بنا. اور ایک تو شہید کیا گیا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، زبان پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جاری تھا کہ خون قرآن پہ گرا، اس کی شہادت گواہ اللہ کا قرآن بنا. بے شک. یہ وہ معزز اور عظیم شخصیات ہیں کہ جن کی تاریخ کا ہمیں علم ہی نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیا، فوت ہو گئی. دوسری کا نکاح عثمان سے کر دیا، فوت ہو گئی. جب اس کی تدفین کر رہے تھے فرمایا کہ عثمان غنی میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ان سب کا ایک ایک کر کے تجھ سے نکاح کر دیتا. وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں آقا نے کیا فرمایا کہ 40 بیٹیاں بھی ہوتی. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص کہا کرتا تھا نعوذ باللہ عثمان یہودی تھے. کون تھے؟ یہودی. کون تھے؟ یہودی. نعوذ باللہ. حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم، انہیں پتا چلا، اس شخص کے دروازے پہ گئے، دروازہ بجایا، وہ شخص باہر نکلا، کہا کہ میں نے سنا ہے آپ اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہو. اس نے کہا جی ہاں تلاش کر رہا ہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا کیسا لڑکا ڈھونڈتے ہو؟ کہا نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، ایماندار ہو، وغیرہ وغیرہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری نظر میں ایک شخص ہے جو متقی بھی ہے، ایماندار بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، کہ جس کی اس کے علاقے والے گواہی بھی دیتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص یہودی ہے. کون ہے؟ یہودی ہے. تو وہ شخص جو حضرت عثمان غنی کو یہودی کہتا تھا، اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، میں مسلمان ہو کے ایک یہودی سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا نہیں تیرا دماغ خراب ہے کہ تو اپنی ایک بیٹی کا نکاح یہودی سے کرنا گوارا نہیں کرتا، اور یہ کہتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا یہودی سے نکاح کر دیا تھا. اللہ. عثمان غنی تو ان کو یہودی کہتا ہے، آقا نے اپنی 2 کا. آقا میں تجھ جتنی بھی غیرت نہیں تھی. یہ مسلمانوں کی ان سے، عام مسلمانوں کی ان سے محبت. یہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، لقد رضی اللہ، سورۃ الفتح 26واں پارہ، 26ویں پارے کی تیسری سورت ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گئے. کیا ہو گئے؟ یہ مومنین کون ہے؟ یہ حدیبیہ کا مقام ہے. 1400 لوگ موجود ہیں مسلمان، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کے پیارے جانثار ساتھی، کہ جن کے جیسا عاشق نہ کائنات میں پہلے کبھی تھا، نہ اس وقت تھا، نہ کائنات میں قیامت تک ہوگا. ایسے عاشق جانثار ساتھی آقا کے. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا. واقعہ یوں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے اپنا قاصد بنا کے مکہ میں بھیجا کہ جا کے بتاؤ ہم 1400 لوگ ہیں اور صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑائی جھگڑے کا، جنگ کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں. ارادہ عمرے کا ہے، لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے. تو انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا، کہا تم نے عمرہ کرنا ہے تو کرو، تمہارے نبی اور باقی صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیتے. عثمان نے کہا کہ جب نبی نہیں کرتے تو میں کیسے کر لوں؟ آقا کے بغیر میں کیسے عمرہ کر لوں؟ تو انہوں نے ان کو روکا تو پیچھے افواہ مشہور ہو گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. جب یہ افواہ مشہور ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا. آقا نے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا، کہا مجھ سے وعدہ کرو، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے. 1400 صحابہ بیعت کر رہے ہیں. آخر میں آقا نے اپنا ہاتھ بھی رکھا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، اس کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں.
اب یہ پس منظر ہے قرآن کی اس آیت کا جس میں اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اعلان کر رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین. باری تعالیٰ کتنے مومنین سے آپ راضی ہوئے؟ کہا 1400 سے. کتنے سے؟ 1400 مومنین صرف. کہا ہاں بات ہی کچھ ایسی ہے. اچھا باری تعالیٰ کیا کیا انہوں نے؟ حج کیا ہے؟ کہا نہیں. عمرہ کیا ہے؟ کہا نہیں. آپ کے نام پہ گھر بار لٹا دیا؟ کہا نہیں. آپ کے نام پہ جان لٹا دی؟ کہا نہیں. تہجد پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں. صبح شام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ نہیں. جب یہ سب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہ رضامندی کا اعلان کس بات پہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف اس بات پہ رضامندی کا اعلان ہے کہ میری جو عثمان سے محبت ہے میں وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جب تم اس کے بدلے کے لیے اپنے محبوب پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کرو گے تو میری طرف سے تمہارے لیے بھی رضامندی کا اعلان ہے. یہ اللہ کی محبت نہیں عثمان سے. ہم تو صبح شام نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے ایسی رضامندی کا اعلان آیا ہے؟ صبح شام اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، صبح شام قرآن کی تلاوت یہاں مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں. کوئی ایسا اعلان نہیں. صرف ایک عمل کی وجہ سے کہ میرا محبوب بندہ عثمان، اس کا بدلہ. حالانکہ اللہ جانتا تھا کہ عثمان کو شہید نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، عالم الغیب ہے، دلوں کے حوال جانتے ہیں. جو ان مسلمانوں کو بیعت کرنے والوں کو نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ عثمان کو شہید نہیں کیا گیا. اس کے باوجود رضامندی کا اعلان ہے. اللہ وحی اتار کے یہ بھی تو بتا سکتا تھا تم کیا کر رہے ہو، اسے تو شہید ہی نہیں کیا گیا، اسے تو شہید ہی نہیں کیا گیا، تم کیوں بیعت کر رہے ہو خامخواہ؟ تم کیوں اتنے جوش جذبات میں آ رہے ہو؟ وہ تو زندہ سلامت ہے، آ جائے گا کل تمہارے پاس. لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا، اللہ نے رضامندی کا اعلان کیا. بتانا یہ مقصود تھا کہ عثمان سے محبت کتنی ہے اللہ کو. یہ وہ شخصیت ہے، عظیم شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس شخصیت کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم کیوں ذکر لے کے بیٹھے ہیں؟ میں جمعے کا پورا بیان ایک ہی شخص کے نام پہ کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کو پتہ ہے جو قرآن کریم آپ کھول کے الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھتے ہیں، یا قرآن کریم پورا کا پورا آپ کے ہاتھ میں کیسے ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آیات نازل ہوتی تھی، یہ قرآن تو نہیں نازل ہوا تھا پورا، کبھی ایک آیت، کبھی دو آیتیں، کبھی ایک چھوٹی سورت، کبھی کچھ ایسے نازل ہوتا تھا. اور اس نزول کے وقت پہ جو چیز وہاں موجود ہوتی، چمڑے کا ٹکڑا ہوتا اس پہ لکھ لیا جاتا، لکڑی ہوتی اس پہ لکھ لیا جاتا، کوئی صاف ستھری ہڈی ہوتی اس پہ لکھ لیا جاتا. تو قرآن تو اس وقت ایسا تھا. اس شخصیت کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس شخصیت نے اپنے زمانے میں وہ پورا قرآن جو کہیں چمڑوں پہ لکھا تھا، کہیں برقوں پہ لکھا تھا، کہیں درختوں کی چھالوں پہ لکھا تھا، کہیں ہڈیوں پہ لکھا تھا، اس شخص نے اس پورے قرآن کو جمع کر کے کتابی شکل بنا کے ہمارے لیے آسانی کر دی. آج جو حافظ بھی نہیں ہے قرآن کریم اٹھاتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس تک پڑھتا چلا جاتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا، یہ احسان اس شخصیت نے ہم پہ نہ کیا ہوتا، تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا؟ تب یہ ہوتا کہ ایک آیت الف لام میم لینے کے لیے آپ کو مصر جانا پڑتا، دوسری آیت لینے کے لیے مدینہ جانا پڑتا، تیسری آیت لینے کے لیے شام یا دمشق جانا پڑتا، چوتھی آیت لینے کے لیے عراق جانا پڑتا. آپ کے پاس پورا قرآن ہی نہیں ہوتا، آپ کے پاس قرآن ہی نہیں ہوتا. اس شخصیت کو حاشر قرآن کہا جاتا ہے. اور یہ وہ شخصیت جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی جن سے حیا کرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عثمان وہ ہے جسے اللہ کے عرش کے فرشتے حیا کرتے ہیں. اور ایسے شخص کو شہید کرتے ہیں باغی 82 سال کی عمر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے داڑھی سے پکڑ کے کھینچا جاتا ہے. کس سے؟ اور عثمان کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نبی کا دوہرا داماد ہوں، اور جسے نبی نے 2 بیٹیاں دی ہیں میں وہ ہوں. تمہیں کچھ شرم حیا نہیں آتی؟ لیکن جس کے دل پہ مہر لگ جائے تو پھر اسے کیا آئے. یہ وہی عثمان ہے کہ جسے گالیاں دینے والے کا جنازہ آیا تو اللہ نے جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا نبی کو. آقا نے منع فرما دیا کہ عثمان سے بغض رکھتا تھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، لے جاؤ یہاں سے. اور جس کا جنازہ آقا پڑھانے سے انکار کر دے اس کی بخشش کے آپ کو چانس کہیں نظر آتے ہیں؟ میرے حساب مجھے تو نظر نہیں آتے. اور اس عثمان کو برا بھلا کہنے والے کہ اب کا وہاں آقا جنازہ نہیں پڑھاتے تو یہاں ہم ان کو برا کہنے والوں کے جنازے میں کیسے شریک ہو جائیں؟ جب آقا نے وہاں منع کر دیا تو ہم کیسے واسطہ تعلق رکھیں؟ پتہ ہے مسلمان کا مسلمان پہ بہت بڑا حق ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے جنازے میں شامل ہو. آقا نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم اس کے جنازے میں شامل ہو.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کا جزو ہے، یاد رکھیں، ایمان کا جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے، لازمی چیز ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے، اپنے جنازے کو جائز اور حلال کہلوانے کے لیے آپ کو عثمان کی محبت اپنے دل میں رکھنی پڑے گی، تب آپ کا جنازہ پڑھایا جائے گا۔ ورنہ کیا ہوگا، وہاں آقا نے عثمان کو برا بھلا کہنے والے کا جنازہ نہیں پڑھایا، یہاں آقا کے ماننے والے عثمان کو برا بھلا کہنے والے کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اس کے جنازے میں شریک بھی نہیں ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سنہری تاریخ کو یاد کرنے، سمجھنے اور ایسی معزز محترم مکرم شخصیات کی سیرت کو پڑھنے اور اسے اپنانے، اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا۔